السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال ہے، جی یہ کہ مسلم کوئی اسلام کے نام پر اور کوئی مسلم حجاب پہن کے MLM اسکیم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کما چکے ہیں۔ اب جی کما کے وہ لوگ حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔ میرا اس میں سے دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ کیا ان کے حج عمرے قبول ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حرام ہے تو ان کی دنیا میں بھی اور آخرت بھی کیسے انجام ہوگا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ خیر۔ جی شیخ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے اور اس سے وہ حج عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کا حج اور عمرہ قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ آپ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کر رہے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، چاہے وہ صدقہ و خیرات کریں یا کسی اور عبادت میں خرچ کریں، اس میں آپ کا خرچ کیا گیا مال حلال اور طیب ہونا چاہیے، وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور وہ پاکیزہ اور طیب اور حلال مال ہی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حرام مال کا یا صدقہ کرے یا اس سے اور کوئی عبادت کرے حج اور عمرہ کی، تو وہ اس حدیث کے اندر جو مذکور وعید ہے اس وعید کی زد میں آ سکتا ہے۔ یہ تو قبولیت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے صدقے کو یا ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے جو حرام مال سے کیا گیا ہو۔ جہاں تک صحت کا معاملہ ہے، صحت الگ چیز ہے، یعنی کسی عبادت کا صحیح ہونا اور اس کا ساقط ہونا اور اس کا قبول ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اگر کسی نے کوئی عبادت کیا اس طرح کے مال سے تو وہ عبادت صحیح ہے۔ صحیح کا مطلب دنیاوی حکم، دنیاوی حکم کے اعتبار سے وہ عبادت صحیح ہے، وہ عبادت منعقد ہے، اس عبادت کے جو آثار ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اس عبادت کا اثر یہ ہے کہ اب وہ عبادت دوبارہ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک قبولیت کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین حرام مال کو قبول نہیں فرماتا ہے، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس طرح کی عبادت کو قبول نہ کرے۔ وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ اللہ رب العالمین یہ بات صدقے کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خبیث مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ مت کرو، اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جب ہم حج عمرہ کریں یا کہیں پر بھی اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کریں تو اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ مال حلال اور طیب ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ باقی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی نے اگر حج عمرہ کر لیا ہے تو ہم اس پر حکم لگاتے پھریں کہ بھائی تمہارا حج نہیں قبول ہوا، تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ قبولیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ ہاں ہمیں جو ہمارے دین نے بتایا ہے، جو نبی نے بتایا ہے کہ اس طرح کے مال سے کی گئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم یہ چیز بتا دیں گے، لیکن ہم کسی خاص شخص پر یہ حکم نہ لگائیں کہ تمہاری عبادت غیر مقبول ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ان کی دنیاوی انجام، دنیاوی انجام، اخروی انجام دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بہت سارے لوگ حرام مال کھاتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو کوئی ایسی پریشانی تکلیف نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرے گا۔ تو دنیا میں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی حرام کام کر رہا ہے تو اس کا مواخذہ اللہ دنیا میں ہی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ امہال ہے۔ فذالک امہال، فذالک استدراج، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر وہ اس کی سزا بھگتے، اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے رہا ہے، آخرت میں اس کا اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا۔